اور مولانا سید سجاد کی زندگی بڑی مختلف ہے باقی ائمہ سے، اس لیے کہ باقی ائمہ وہ تھے کہ جنہیں تبلیغ کا موقع ملا ہے، ہدایت کا موقع ملا ہے، انہیں منبر نصیب ہوا ہے، انہیں محراب ملی ہے، لیکن سید سجاد وہ ہیں جو گل و زنجیر کے اندر ہیں، جو ہتھکڑیوں بیڑیوں کے اندر ہیں، اور اس کے بعد بھی جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں تب بھی مولا کی نگرانی کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو حکومت کے خلاف، سخت نگرانی ہے۔ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثہ، حسین ابن علی کی شہادت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، لوگوں نے دین خدا کو چھوڑ دیا تھا، دین رسول خدا کو چھوڑ دیا تھا، سوائے 3 لوگوں کی۔ 3 ایسے تھے جو مؤمن تھے، امامت کے قائل تھے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ 3 کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جو اچھے ہوں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثہ، لوگ مرتد ہو گئے مولا حسین کی شہادت کے بعد سوائے 3 لوگوں کے، ابو خالد کابلی، جبیر ابن مطعم، یحییٰ بن ام طویل، کہ یہ 3 لوگ وہ تھے کہ جو مومن تھے۔ اچھا، اس کے اندر اس روایت کے اندر اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اہل بیت کے علاوہ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، صرف یہ 3 تھے۔ اب جملہ سنیے گا، چھڑے سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں ثم ان الناس لحقوا وکثروا، پھر مولا سید سجاد کی تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ قافلہ بنتا گیا اور لوگ کثیر ہوتے گئے، اور مولا سید سجاد نے وہ تبلیغ انجام دی ہے کہ جس کے بعد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو ہزار شاگرد ملے۔ تو یہ کیسے میں نصیب ہوئے ہیں؟ مولا سید سجاد کی تبلیغ کے نتیجے میں، اور وہ تبلیغ کہ جو منبر پر نہیں ہو سکتی تھی، جو مسجد میں نہیں ہو سکتی تھی، پھر مولا سید سجاد نے تبلیغ کیسے فرمائی۔ اور دیکھیے گا کہ حالات ایسے سنگین ہیں، میں صرف حالات کی سنگینی بیان کرنے کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں۔ ہشام ابن اسماعیل یہ اس زمانے کا حاکم مدینہ تھا، جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا تو حاکم مدینہ ہشام ابن اسماعیل، اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو بڑے بڑے گورنر ہیں وہ سب کے سب خونخوار اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا نام حجاج ابن یوسف کا، ملعون کا۔ حجاج ابن یوسف عراق کا گورنر تھا، محلب نامی شخص خراسان کا گورنر ہے، اور حجاز کا گورنر ہشام ابن اسماعیل۔ توجہ فرمائیے گا کہ حضرت سید سجاد کے لیے کتنی مشکل ہے تبلیغ کرنا۔ مولانا سید سجاد کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے غلاموں کو خریدتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے، کنیزوں کو خریدتے تھے، کچھ عرصے کے بعد آزاد کر دیتے تھے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں کچھ گزارشات بیان کروں گا بعد میں، لیکن ابھی میں اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنی جاسوسی ہو رہی ہے۔ امام نے ایک کنیز خریدی اور کچھ عرصے کے بعد اسے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد دوبارہ اسے نکاح کیا، اس سے شادی کی اور اسے گھر میں لے کر آ گئے۔ ہشام ابن اسماعیل نے خط لکھا اور عبد الملک بن مروان کو بھی اطلاع دی۔ ہشام ابن اسماعیل نے خط لکھا کہ اے زین العابدین، ہمیں آپ سے اس کام کی توقع نہیں تھی کہ آپ کنیز کو خریدیں گے، پھر آزاد کریں گے، پھر دوبارہ اس سے نکاح کر لیں گے۔ یعنی گویا تانا دینا چاہ رہا تھا یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ امام نے کیا جواب دیا وہ تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن اس خط سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہشام ابن اسماعیل اتنا دیکھ رہا ہے امام کے گھر کو کہ کون امام کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کون خارج ہو رہا ہے، کون پھر داخل ہو رہا ہے، اتنا امام کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ اور امام نے پھر جواب دیا، امام نے فرمایا وہ دور جاہلیت تھا کہ جب کنیز اور آزاد کے اندر فرق ہوا کرتا تھا، لیکن جب ہمارے رسول دین اسلام کو لے کر آ گئے ہیں تو انہوں نے آزاد اور غلام کا فرق مٹا دیا۔ گویا بتانا چاہ رہے ہو کہ تم جس زمانے کی بات کر رہے ہو وہ زمانہ اسلام نہیں ہے، وہ زمانہ کفر ہے۔ تمہارے ذہن میں ابھی بھی کفریات موجود ہیں، تمہارے ذہن میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں، اور ہم اسلام پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے۔ پھر آگے شاہ فرمایا کہ نبی اکرم وہ تھے جنہوں نے خود بعض کنیزوں کو خریدا تھا، آزاد کیا تھا، اور پھر ان سے نکاح فرمایا تھا، تو میں نے تو وہ کام کیا ہے جو سنت رسول خدا کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بر محمد و آل محمد صلوات۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اتنی جاسوسی ہو رہی ہے مولا کے گھر کی. اور جو میں نے بات بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کنیزوں کو خریدا کیوں, غلاموں کو خریدا کیوں, اس کے بارے میں آج محققین انکشاف کر رہے ہیں کہ سید سجاد نے کیا تبلیغ انجام دی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد غلاموں کو خرید رہے ہیں, کنیزوں کو خرید رہے ہیں. تو عام طور پر غلاموں اور کنیزوں کو کس لیے خریدا جاتا ہے؟ اپنی سہولت کے لیے. نوکر بڑھ جائے, ملازمین بڑھ جائے, اس لیے خریدا جاتا ہے. تو دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد نعوذ باللہ اپنی دنیا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو 1 سال تک مولا سید سجاد کے گھر میں غلام یا کنیز بن کر رہے گا اور پھر آزاد ہوگا تو پھر وہ عام غلام نہیں رہے گا, وہ مبلغ سید سجاد بن جائے گا. اور کتنی ہی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں مولا سید سجاد نے غلاموں کنیزوں کو خریدا, کچھ عرصے کے بعد آزاد کر دیا. لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی, یہ خریدتے ہیں, بدل دیتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں, تو یہ تو واقعاً کوئی دنیا پرست آدمی ہے کہ جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد, ہر تھوڑے مہینوں کے بعد غلاموں کو تبدیل کر دیتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس در سے سید سجاد سے فارغ ہو جاتا تھا اسے آزاد کر دیتے تھے. اسی لیے آپ نے ماہ رمضان کے اختتام پر ایک روایت یقیناً سنی ہوگی کہ جب ماہ رمضان کا اختتام ہوتا تھا تو مولا سید سجاد سارے غلاموں کو, سارے کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. اللہ اکبر, کیا دعا کے جملے ہیں جو مولا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے تم دعا مانگو کہ پروردگارا, جس طریقے سے ہمارے آقا سید سجاد نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو سید سجاد کو بھی آزاد فرما دے. اللہ, یہ ہر سال پیش آتا تھا معاملہ, کنٹینیوسلی ہے. ہر سال شب عید الفطر غلاموں کو کنیزوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اب دنیا والے کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں, مولا سید سجاد اپنی تبلیغ کر رہے ہیں.